نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل یہ عرض کیا تھا کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور رسولوں کی میراث ہے. اس علم کی بنیاد پر حاصل کرنے والا بھوکا نہیں مرے گا. انسان اپنی وراثت پر فخر کرتا ہے. اللہ سے نکلنے والا علم اور نبیوں سے حاصل ہونے والی میراث کیا بے وقت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اسی طرح علم حاصل کرے تو ساتھ میں تکبر نہ کرے. علم اور مال یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان میں اپنے آنے کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیوں کو بھی لے کر آتی ہیں. اس برائی کا علاج کرنا ضروری ہے ورنہ تکبر میں آئے گا. اور اللہ فرماتے کہ الکبریاء ردائی، میری چادر ہے تکبر. اگر تم میری چادر کھینچو گے، مجھ سے چھینو گے، تو میں تمہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یعنی پھاڑ کے رکھ دوں گا. تو انسان تو تکبر کر ہی نہیں سکتا چاہے کتنا بڑا علم ہو. نبیوں کو اللہ نے نہیں کرنے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دبا خطبے کے دوران اور زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے. کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون؟ تو آپ نے فرمایا وقت کا نبی ہوتا ہے. یہ الفاظ نکل گئے، اللہ کو ناپسند آئے. اللہ نے جب کلام کیا، بات کری، تو کہا کہ آپ سے بھی بڑا علم والا موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اللہ کون ہے؟ جستجو پیدا ہو گئی نا، تو پھر تو میں اسے استاد بناؤں گا، اس سے علم سیکھوں گا. ایسی جستجو ہوتی ہے نبیوں کے اندر. اور پھر اللہ نے بتلائے وہ خضر ہے. یا اللہ کیسے تلاش کروں؟ پورا راستہ سمجھائے کہ ایسے ان کو آپ تلاش. جب پہنچے تو انہوں نے ان کو اپنی شاگردی میں لینے کی شرائط رکھ دی. 3 عرض کیا کہ بھائی کوئی سوال نہیں کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السؤال نصف العلم، آدھا علم ہی سوال کرنا ہے. بے شرمی کو یعنی بے شرم بن جانا علم کو حاصل کرنے ہے. تو سوال جو کرتا ہے وہ عادی ہوتا ہے، وہ پھر سیکھتا ہے. بات بات پہ سوال کرے، صحیح سوال کرے، غلط سوال نہ کرے. یہ نہ بولے کہ سورج مغرب میں کیوں غروب ہوتا ہے، مشرق سے کیوں نکلتا ہے، اس میں بھی وہ لطیفہ ہے. تو بہرحال علم آئے گا، مال آئے گا، اپنے ساتھ برائی کو بھی لے کر آئے گا، تکبر کو بھی لائے گا، اپنے ساتھ جو ہے نا بہت ساری خرابیاں بھی اندر پیدا کرے گا. اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. بزرگ حضرات اللہ والے اس کا علاج کرتے ہیں، اس گندگی کو صاف کر کے اور اچھائی کو صرف اندر رہنے دیتے ہیں. اور یہ ضروری ہے. آپ ایک دوائی بھی کھاتے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں، اس سے اور بھی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن اور تکلیفیں سامنے آ جاتی ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی نے جب آپ قومے میں کھڑے ہوئے یعنی رکوع سے اوپر، تو انہوں نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ 5 کلمات الفاظ، ایک کلمہ 5 الفاظ. تو نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا بھائی یہ الفاظ کس نے ادا کیے؟ پہلے تو صحابی گھبرائے کہ شاید ڈانٹ پڑے گی، میں نے زور سے کہہ دیے تھے. تو 3 دفعہ پوچھا، پھر اس صحابی نے ہاتھ کھڑا کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی زبردست کلمات پڑھے. میں نے دیکھا کہ فرشتے نماز پوری ہونے کے بعد ہر ایک کی نماز کے اجر ثواب کو ایک ایک فرشتہ اٹھا کے لے گیا. ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی. اور تم نے جو یہ کلمات پڑھے تو 11 فرشتے تمہارے نماز کے وزن کو اٹھا کر لے کر گئے. یعنی ایک
سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا، 2 لگے، 3 لگے، 4 لگے، 11 فرشتوں نے تمہاری نماز کے وزن کو اٹھایا۔ کیا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کہا ربنا لک الحمد، اور پھر یہ کلمات پڑھے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو اکثر حضرات نے فرمایا کہ نوافل میں یہ کلمات پڑھے جائیں، بعد سے میں نے خود سنا فرض میں بھی پڑھے ہوئے، وتر میں بھی پڑھو، ہر نماز میں، عیدین میں بھی پڑھو، اتنی فضیلت ہے۔ موقع ملے تو قومے میں تو رکنا بھی چاہیے، رکنے کا بہانہ بھی اسی میں، ورنہ تو فوراً بندہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، یہ تو رکنا بھی نہیں ملا، وقفہ بھی نہیں ملا، اور دعا پڑھے گا تو خود بخود وقفہ آ جائے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔